نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال الله تعالى في مقام آخر واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ گرامی قدر سامعین،
اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کے ذرائع اور وسائل بھی پیدا فرمائے۔ اور اس میں سب سے بڑا ذریعہ انبیاء اور رسل کی بعثت اور ان پر اپنا کلام نازل فرمانا ہے۔ مختلف مواقع پر اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کی طرف انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، تو پھر جب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی لاریب کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، تو اس کتاب میں اللہ نے پہلے سے گزرے ہوئے انبیاء کے حالات اور واقعات بھی ذکر فرمائے۔ سب انبیاء کے تو نہیں، بہت تھوڑے سے انبیاء کے نام ذکر فرمائے، اور ان میں سے بھی کچھ قلیل تعداد میں ایسے اولو العزم پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات و واقعات اللہ رب العزت نے قدر تفصیل کے ساتھ قرآن میں ذکر فرمائے۔ اب جب مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن اور اس میں انبیاء کے قصے اور ان کے حالات و واقعات نازل ہوئے، تو وہ کفار جہاں اور دوسرے اعتراضات کیا کرتے تھے، وہاں ایک اعتراض وہ یہ بھی کرتے تھے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ کیا کتاب لے آیا ہے، کیا وحی کا ذکر کرتا ہے، یہ تو پچھلے لوگوں کی فقط کہانیاں اور قصے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جب بھی کسی قصے اور کہانی اور واقعہ کا ذکر کیا تو وہ محض ایک قصہ یا کہانی کے طور پر نہیں کیا کہ پرانی ایک کہانی ہے وہ سن لی، تلذذ استماع، کانوں کو اچھی لگی، بھلی لگی، تھوڑی دیر کے لیے دل اس کی طرف راغب ہوا اور دل بہل گیا اور اس کے بعد وہ ختم۔ یہ اس طرح کے قصے کہانیاں عام لوگ بنایا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سنایا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو سابقہ انبیاء اور گزری ہوئی قوموں کے حالات و واقعات
ذکر کیے ہیں وہ فقط اس لیے نہیں ذکر کیے کہ کہانی سن لو، کوئی تاریخی واقعات، کوئی تاریخ محفوظ کرنے کا مقصد ہو، نہ ہی یہ قرآن کوئی ایک تاریخ کی کتاب ہے جس میں سابقہ تاریخ کو محفوظ کیا گیا ہو، بلکہ اس کتاب کا مقصد انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت ہے، اور اس میں جو واقعات اور حالات مذکور ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے اور ان سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں وہ معلوم کر کے ان پر عمل کیا جائے۔ تو قرآن کے جو قصے ہیں، واقعات ہیں، ان کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ واقعات وحی کی شکل میں لوگوں تک اللہ نے پہنچائے، اور وہ وحی ایسی ذات کی طرف سے وحی ہے کہ وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی، کہ جو سب کچھ اور مکمل طور پر جاننے والا بھی ہے اور حکمت بھی رکھتا ہے کہ کب کون سی بات کہاں پر کس طرح سے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اور پھر قرآن میں مذکور واقعات اور سابقہ انبیاء اور رسول کے قصص میں ایک یہ بات بھی بڑی واضح اور کھل کر سامنے آتی ہے کہ قرآن کسی ایک قصے کو بطور ایک قصہ اور کہانی کے بیان نہیں کرتا، یعنی اس قصے کا جو واقعہ کو جو بیان کرنا ہے وہ ہمارے ہاں جو عام طور پر قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں ان کے اسلوب سے مختلف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے علاوہ قرآن میں کوئی بھی ایسا قصہ شاید نہیں ہے جو ایک ترتیب سے شروع سے لے کر آخر تک اکٹھا ایک جگہ پر بیان کیا گیا ہو، بلکہ مختلف مواقع پر جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات درپیش آتے رہے، جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی رہی، ویسے ویسے اللہ رب العزت کسی نبی کا قصہ، کسی نبی کی تقریر، کسی نبی کی دعوت، کسی نبی کا کوئی واقعہ، کسی قوم پر عذاب کا واقعہ، کسی قوم کی ہلاکت کا واقعہ، تو حسب ضرورت جب جب ضرورت پڑتی گئی اللہ رب العزت مختلف مواقع پر وہ آیات اور وہ واقعات نازل کرتے رہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ بعض انبیاء کا صرف نام لے لیا، بعض انبیاء کا صرف ایک واقعہ ذکر فرما دیا، بعض انبیاء کے واقعات تفصیل سے بیان کیے۔ تو ان واقعات سے اللہ رب العزت کا جو مقصد ہے وہ امت محمدیہ کے عقائد، عبادات اور اخلاق کو بہتر بنانا ہے، نہ یہ کہ وہ صرف ایک قصے کے طور پر سن لیا جائے، وقتی لذت حاصل کر لی جائے، بلکہ اللہ نے ان قصوں کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو میں نے مختلف قصے بیان کیے
مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں قرآن میں، تو یہ مت سمجھو کہ محض پرانی ایک کہانی، پرانا ایک قصہ اللہ نے بیان کر دیا، اللہ کا پیارا پیغمبر تھا، اللہ نے وہ کہانی ہمیں سنا دی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قصوں اور واقعات میں اہل عقل لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جگہ جگہ پر ہر واقعہ کے ہر پہلو سے امت کے لیے ایک سبق اور ایک درستگی اور ہدایت کا ذریعہ سامنے آتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کئی انبیاء اور رسل کے واقعات ذکر فرمائے، انہی میں ایک نبی اور پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ کا لقب عطا ہوا، ان کا اللہ نے ذکر فرمایا قرآن میں مختلف جگہوں پر، اور ان کا ذکر اللہ نے ان انبیاء کے ساتھ بھی فرمایا کہ جن کو اللہ نے پوری دنیا میں سے الگ کر کے چن لیا، پوری خلقت میں سے، تمام انسانوں میں سے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ میں نے اس پوری انسانیت میں سے آدم علیہ السلام کو چن لیا، ان کو منتخب کر لیا، ونوحًا، اور نوح علیہ السلام کو بھی میں نے منتخب کر لیا، میں نے ان کو چن لیا، وآل ابراہیم، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری آل کو چن لیا، وآل عمران، اور عمران کی آل کو بھی چن لیا، علی العالمین، دونوں جہانوں میں سے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی اور پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے پوری انسانیت اور پوری خلقت میں سے چن کر الگ کر کے ان کا ذکر فرمایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف واقعات اللہ نے مختلف جگہوں پر ذکر فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ نے قرآن میں 69 بار ذکر کیا، ایک کم 70، یعنی تقریباً 70 بار اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہ ذکر قرآن کی 25 سورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ کبھی کہیں ذکر کیا، کبھی مختصر ذکر کیا، کبھی ایک واقعہ ذکر کیا، کبھی دوسرا واقعہ ذکر کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل آگے کریں گے انشاءاللہ کہ جد الانبیاء کیسے بنے اور کیوں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے چن کر الگ کر لیا، اور ان کا ذکر بار بار فرمایا، مختلف پہلوؤں سے مختلف حالات ان کے بیان فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی مراحل میں ہوا۔ پہلا مرحلہ جب مکی دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و رسالت کا آغاز کیا، رسالت کی دعوت کا آغاز کیا، توحید کی دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم یہ بھی دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے میرا پیغمبر، میں نے آپ کو اس انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما بنا دیا، میں آپ پر اپنا کلام نازل کروں گا، آپ میرے پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ
جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں جا کر دوسرے ملکوں میں دوسرے لوگوں کو جا کر تبلیغ کریں، بلکہ اللہ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں، قریبی رشتہ داروں کو بچائیں اس ڈر سے اور اس میرے غیظ و غضب سے۔ سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں، قریبی عزیزوں کا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو اس جہنم سے بچاؤ جس جہنم اور دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو جب اللہ نے یہ حالات ذکر فرمائے کہ اپنے عزیز و اقارب کو پہلے تبلیغ کرنی ہے، تو اسی دور میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کی تبلیغ کا ذکر فرمایا، جو انہوں نے اپنے والد کو کی، کیونکہ ان کا والد کافر تھا، بت تراش تھا، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو کی۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے نبی آخر الزماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو میرے ایک نبی ابراہیم کا قصہ بتائیے، ان کافروں کو اور ان ایمان والوں کو سب کو میرے ایک پیارے پیغمبر، ایک جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بتائیے۔ یا اللہ کون سا واقعہ آپ ذکر کرنے لگے ہیں، کون سے حالات ذکر کرنے لگے ہیں؟ یا اللہ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو یہ ہو گیا، جب ان کی پیدائش ہوئی تو یہ واقعات ہوئے، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے تو یہ واقعات ہوئے، پھر جب وہ دنیا میں آ گئے تو یہ واقعات ہوئے؟ اللہ نے یہ کہیں بھی ذکر نہیں کیا، کسی نبی کا بھی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی نبی کی ولادت کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے جو ذکر کیا تو اس نبی کی دعوت کا ذکر کیا کہ وہ نبی جو میں نے مبعوث فرمایا، وہ پیغمبر جو میں نے اپنے پیغام کے ساتھ بھیجا، اس پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کیا کہا، لوگوں کو کس طرح میری طرف بلایا، لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی۔ تو اللہ نے فرمایا اس وقت کا ذکر کیجئے اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون کہ جب میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا ما تعبدون تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ اب ان کا والد آزر، جس کا نام ایک اور مقام پر اللہ نے ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ وہ ان کے والد آزر جس کا نام تھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں آزر نام تھا اس کا، بعض فرماتے ہیں آزر نام نہیں تھا، آزر لقب تھا، تارح تے الف تا رے اور ہے یہ نام تھا۔ بہرحال اللہ نے قرآن میں آزر کے لقب سے ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دینی شروع کی، پہلے بچپن میں تو ان کو کچھ زیادہ اتنا فرق نہیں پتہ تھا کہ میرا والد کیا کرتا ہے، اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ ان کا والد محض بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتا تھا، محض پوجا نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ وہ نجار تھا، بڑھئی تھا، ترکھان تھا، اور اپنے ہاتھوں سے لکڑی کے بت بنایا کرتا تھا۔ وہ لکڑی کے بت بنا کر بازار میں فروخت کرتا یا گھر میں رکھتا، اور جب بازار سے اس کو کوئی لوگ خرید کر لے جاتے اپنے گھروں میں، اپنے معبد خانوں میں، وہاں جا کر آزر کے ہاتھ کے بنے ہوئے بتوں کے آگے سر جھکاتے اور ان بتوں سے اپنی مرادیں مانگتے، ان بتوں کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کرتے۔
تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو اس وقت وہ آزر ان کو بھی بت بنا کے دیا کرتا کہ جاؤ یہ بازار میں بیچ آؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ نے توحید کا بیج بو رکھا تھا، توحید کا پودا پروان چڑھ رہا تھا۔ تو یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے بازار میں اور یہ فرماتے کہ یہ بت خرید لو، اب ظاہر ہے اتنا زیادہ تو انہیں پتہ نہیں تھا، نہ اتنے بڑے ہوئے تھے کہ وہ اپنے والد کی بات کو ٹال سکتے، تو وہ جاتے اور فرماتے اشتروا ما یضر ولا ینفع، مجھ سے جس نے یہ بت خریدنے ہیں خرید لو، ما یضر ولا ینفع، جو نقصان تو دیتے ہیں لیکن نفع کوئی نہیں دیتے۔ اب نقصان کس طرح سے دیتے ہیں؟ نقصان وہ ذاتی طور پر تو نہیں دے سکتے، نقصان وہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ جس کے پاس وہ بت جائے گا وہ اس کی پرستش کرے گا اور اس کو نقصان ہوگا اور وہ اللہ کا نافرمان اور کافر سمجھا جائے گا۔ تو یہ اس وقت بت فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ نے ان کو نبی بنا دیا تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دو اور ان کو توحید کا پیغام پہنچائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ اب تبلیغ کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، جس طرح سے آگے والے کی سننے والے کی سمجھ ہو اسی طرح اس کو تبلیغ اور پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اب ان سے اللہ کے اس خلیل پیغمبر نے پوچھا ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اب اتنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی علم تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں اور ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اس لیے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ذرا وہ اپنے منہ سے یہ بات کہیں کہ ہم کن کو پوجتے ہیں اور کن کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو اور کس کو پوجتے ہو، تو ان کا آگے سے جواب کیا تھا؟ قالوا نعبد اصناما، کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ایک لکڑی کا بت جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، ایک پتھر کا بت جو ان کے سامنے کسی ایک نے تراشا ہو، ایک لوہے کو موڑ کر کوئی شکل انہوں نے بنا لی، اب کیا وہ اتنے پاگل اور اتنے بے وقوف، اتنے کند ذہن تھے کہ ان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو پتھر اور مورتیاں ہم خود بنا رہے ہیں یہ ہمارے الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ آج بھی آپ دیکھیں قریب میں ہمارے ہندو رہتے ہیں، پڑوسی ملک ہے، ہندو بتوں کو پوجتے ہیں، تو کیا وہ کسی بھی پتھر کو اٹھا کر پوجنے لگ جاتے ہیں؟ نہیں، وہ اس پتھر کو ایک شکل دیتے ہیں، کسی نہ کسی اپنے بنائے ہوئے معبود کی تمثیل بناتے ہیں۔ وہ اس پتھر کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، وہ عبادت اس پتھر اور تمثیل کو سامنے رکھ کر کسی اور کی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فلاں بھگوان کا بت ہے، یہ فلاں کا بت ہے، یہ فلاں کا بت ہے، اس کو یہ فلاں چیز کا بھگوان ہے، یہ فلاں کا۔ اسی طرح جو کافر بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں وہ دراصل کسی شخصیت کو ہی پوج رہے ہوتے ہیں، محض پتھر کو نہیں پوجتے۔ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما، کہ ہم ان پتھروں کو پوجتے ہیں کیونکہ ظاہری طور پر انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فنظل لها عاکفین، اور صرف پوجتے نہیں ہیں، صرف ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، بلکہ ہم ان کے پاس اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں۔ مطلب اعتکاف کا کہ ہم ان کے پاس جم کر بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہر وقت ہمارے یہ ذہنوں میں ہوتے ہیں،
ہم ایسے ہی سمجھیں کہ ہر وقت ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ اگلوا لیا کہ تم پوجتے کس چیز کے ہو، اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم ان بتوں کو، یہ جو ہم نے معبد خانوں میں اور گھروں میں بت رکھے ہیں، ان بتوں کو ہم پوجتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال کیا، قال هل يسمعونكم قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ان کو پکارتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو، تو پھر بتاؤ نا، جب تم ان سے دعا کرتے ہو، جب تم ان کو بلاتے ہو، جب تم مشکلات میں اپنی آہوزاریاں کرتے ہو ان کے سامنے، حل یسمعونکم، کیا یہ تمہاری باتوں کو سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے؟ کچھ پتہ بھی ہے کہ جب تم عبادت کرتے ہو ان کے سامنے بیٹھ کر آہوزاریاں کرتے ہو، ان کے سامنے بیٹھ کر سجدہ ریز ہوتے ہو، حل یسمعونکم اذ تدعون، تو جب تم ان کو پکار رہے ہوتے ہو، ان کے سامنے دعائیں کرتے ہو، تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے؟ او ینفعونکم او یضرون، یا سننا تو درکنار، سننا تو پہلے، یا اگر سن بھی لیں تو ینفعونکم او یضرون، کوئی تمہیں نفع بھی دے سکتے ہیں یا نقصان بھی دے سکتے ہیں، تمہارے لیے یہ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان جب کسی کو الہ اور معبود مانتا ہے، جب کسی کے سامنے اپنا ماتھا رگڑتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں، عقیدے میں یہ بات ضرور شامل ہوتی ہے کہ ایک تو میں جو کچھ بھی آہوزاریاں کر رہا ہوں، جو کچھ بھی درخواست کر رہا ہوں، وہ اس درخواست کو سن رہا ہے، وہ جو میں نے معبود بنا رکھا ہے وہ میرے حالات سے واقف ہے، اس کو علم ہے کہ میں اس کا فلاں بندہ اس وقت فلاں فلاں جگہ پر اس سے فلاں فلاں دعا کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ جب میں اس اپنے معبود کو اپنے حالات بتا رہا ہوں یا وہ میرے حالات جانتا ہے، تو پھر وہ میرے مشکل حالات کو ٹالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور وہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ مجھ سے دور کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ جب تک ایک انسان کے ذہن میں یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ اس کو جہاں سے بھی پکاریں، جس طرح سے پکاریں، جب پکاریں، جس زبان میں پکاریں، جو کوئی بھی پکارے، وہ ہماری پکار کو سنتا بھی ہے، ہمارے حالات کو بھی جانتا ہے، ہمارے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہے، اور پھر ہم جو دعا بھی کر رہے ہیں اس دعا سے بھی واقف ہے، اس دعا کے بعد میرے حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے کہ میں کسی مصیبت میں ہوں، کسی مشکل میں ہوں، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نکال، تو مجھے اس مشکل سے نکال، تو مجھے اس غم اور اندوہ کی تکلیف سے نکال، تو اگر اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں تو اللہ کو یہ طاقت بھی حاصل ہے، اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ مجھے ان حالات سے بچا سکتا ہے عقیدہ یا نہیں عقیدہ؟ اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ ایک تو اللہ میری ذات کو، میرے حالات کو جانتا بھی ہے، اور صرف جانتا نہیں ہے بلکہ اپنی مرضی سے میرے حالات کو، میرے واقعات کو، میرے حوادثات کو ہر وقت بدلنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اگر یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، پھر ہم کیا صرف ٹکرے مار رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہم بیٹھ کے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہماری نہیں سنے گا، ہم فلاں جگہ پر چلے جائیں، فلاں مقدس مقام پر چلے جائیں،
وہاں پر اللہ ہماری سنے گا۔ تو ہم نے جب یہ سمجھا کہ یہاں پر اللہ ہماری نہیں سنتا تو اس کے بعد ہم مسلمان رہ گئے۔ اللہ سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر جگہ پر سنتا ہے، اور سن کر حالات کو تبدیل کرنے کی قوت اور طاقت بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فلاں میرے گھر کے پاس آ جاؤ، میرے ملتزم پر آ جاؤ، تو وہاں پر میں دعائیں زیادہ قبول کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ یہاں پر سنتا نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پر سنتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا سوال کیا؟ پہلا سوال، هل يسمعونكم اذ تدعون، تو تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جب تم ان کو پکارتے ہو، ان کے سامنے بیٹھ کر آہوزاریاں کرتے ہو، ان کے سامنے تم اپنی مشکلات کو رکھتے ہو، هل يسمعونكم اذ تدعون، تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے؟ او ينفعونكم او يضرون، یا کبھی ان کی وجہ سے تمہیں لگا کہ تمہیں یہ فائدہ بھی دے سکتے ہیں یا نقصان بھی دے سکتے ہیں، یا کسی فائدے کو پکا کر سکتے ہیں یا کسی نقصان سے بچا بھی سکتے ہیں۔ تم بتاؤ تو صحیح کہ تم اتنے عرصے سے ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، تمہیں کبھی لگا بھی ہو کہ یسمعونکم اذ تدعون، کہ تمہاری دعاؤں کو انہوں نے کبھی سنا بھی ہو؟ اب ان کا جواب سنیے، سوال ذہن میں رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا پہلا کہ کیا تمہاری یہ دعائیں سنتے ہیں؟ دوسرا، کیا تمہیں یہ نفع دے سکتے ہیں؟ اور تیسرا، کیا تمہیں یہ نقصان بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اب ان کا جواب ہونا کیا چاہیے کہ وہ جواب دیں، ہاں جی یہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، یہ ہمیں نفع بھی دیتے ہیں، یہ ہمیں نقصان بھی دیتے ہیں۔ جواب تو ان کا یہ ہونا چاہیے، لیکن ان کا جواب کیا ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، نفع نقصان دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کہتے ہیں بل وجدنا آباءنا، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی انہی کے پیچھے چلا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی ان کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی انہی سے آہوزاریاں کیا کرتے تھے، انہی کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہی ہے کہ ہم نے تو بڑوں کو دیکھا ہے، ہم تو یہی کریں گے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، ان سے ہمیں یہی پیغام ملا ہے، ان سے ہمیں یہی عمل ورثے میں ملا کہ یہ کام کرنا ہے، بتوں کی پوجا کرنی ہے، ان بتوں سے مانگنا ہے۔ کذالک یفعلون، وہ ساری زندگی یہی کرتے رہے۔ انہوں نے اب سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ ایک حقیر سی دلیل دے دی کہ ہم تو بس اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کی عقل کو جھنجھوڑا، ان کی فکر کو جھنجھوڑا، ان کی صلاحیت اور ان سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پر ضرب لگائی۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤہم الاقدمون، کہ تم دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، فکر تو کرو، سوچو تو صحیح کہ تم عبادت کر کس کی رہے ہو، سمجھو تو صحیح کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو۔ تم بھی عبادت کرتے جا رہے ہو، تمہارے پہلے گزرے ہوئے بھی مر گئے ان کی عبادتیں کرتے ہوئے، ان کے سامنے ماتھے رگڑتے ہوئے، ان کے سامنے جھکتے ہوئے اپنی ساری زندگیاں گزار دیں، لیکن تم نے کبھی یہ سوچا، کبھی یہ تم نے غور و فکر کیا کہ تم عبادت کر کس کی رہے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ اچھا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان الہوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پھر ابراہیم کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے کے سارے جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ سارے کے سارے جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، یہ سارے کے سارے جن کے آگے تم آہوزاریاں کرتے ہو، عَدُوٌّ لِّي، یہ میرے پکے دشمن ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی تم ان کی عبادت کرتے رہو، میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دشمنی کا اعلان کیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اس رب العالمین کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو، اس ایک وحدہ لا شریک کے علاوہ جن کے سامنے تم آہوزاریاں کرتے ہو، عدو لی، وہ سارے کے سارے میرے پکے دشمن ہیں، میں ان کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، الا رب العالمین، ان کے ساتھ دشمنی تو کرتا ہوں لیکن پھر یاری کس کے ساتھ لگاتا ہوں؟ رب العالمین، میں اس دونوں جہانوں کے رب کے ساتھ یاری لگاتا ہوں، میں اس وحدہ لا شریک کے ساتھ یاری لگاتا ہوں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ الا رب العالمین، باقی تمہارے سارے معبود میرے دشمن ہیں سوائے اس ایک کے جو دونوں جہانوں کا رب ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آگے اس رب کے اوصاف بیان کیے، اس کی حمد بیان کی کہ میرا وہ رب کیسا رب ہے، میرا رب کیا کیا کرتا ہے، تمہارا جو معبود ہے، تمہارے جو تم نے الہ بنا رکھے ہیں وہ تو نہ سنتے ہیں، نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، میرا رب جو وحدہ لا شریک ہے، میرا رب جو دونوں جہانوں کا رب ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ الذی خلقنی، وہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میں کچھ نہیں تھا، میرا ذکر نہیں تھا، الذی خلقنی، مجھے انسان کی شکل میں پیدا فرما دیا، فہو یہدین، اور صرف پیدا نہیں کیا، اس نے میری ہدایت کا سامان بھی پیدا فرمایا، مجھے ہدایت کا رستہ بھی دکھایا، مجھے ہدایت کا رستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ ذات ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، جو مجھے پانی بھی پلاتا ہے، مجھے بھوک لگے تو کھانا وہ کھلائے، مجھے پیاس لگے تو پانی وہ پلائے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی کون دے؟ وہی شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جب میں مر جاؤں گا، جب میرا جسم اور روح الگ الگ ہو جائیں گے تو میری موت کا سبب بھی وہی ایک اللہ ہوگا، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر قیامت والے دن یوم بعثت کو پھر جب میں اٹھایا جاؤں گا، پھر جب زندہ کیا جاؤں گا تو مجھے زندہ کرنے والا بھی وہی ایک رب ہوگا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیتی یوم الدین، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن کو میری خطاؤں کو معاف بھی کون کرے گا؟ اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، گناہ ان کے پاس نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی خلاف اولا کام ہو گیا، کوئی ہلکا سا ایسا کام جو پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے وہ ہو بھی گیا، مجھ سے کوئی خطا ہو بھی گئی، تو مجھے امید بھی صرف اسی رب سے ہے، مجھے امید اس چیز پہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو اللہ تو مجھے بخش دے گا، نہیں، جب میری کوئی خطا ہوگی قیامت والے دن تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ مجھے بخشے گا بھی صرف وہی ایک اللہ، وہی میری بخشش کرے گا۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، پھر رب سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے عقیدے اور علم کی بھی درستگی عطا فرما، ربی حبلی حکما، حکمت، مجھے عقل بھی عطا فرما، عقیدے اور ایمان کی درستگی بھی عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور پھر میرے عمل کو بھی اس طرح سے ٹھیک فرما کہ میں تیرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور یا اللہ آخر آنے والے، بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر بھی بلند رکھ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق